السلام علیکم، ویلکم ٹو ہمارا پاکستان. میں ثنا کیوان. پروگرام میں آج میرا ساتھ دیں گے محمد نوشاد علی صاحب، شہزاد انور فاروقی صاحب، فیصل شکیل صاحب اور بیرسٹر وقاص ابریز صاحب. آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا آغاز سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی سٹیٹمنٹس کے ساتھ. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کچھ ایسا کہا ہے جو کہ نون لیگ کو شاید پسند نہ آئے، دوسرے حلقوں میں اس کی گونج ہے. ہم بھی یہ سامنے رکھیں گے کہ سابق وزیر اعظم آخر سوالات کس چیز پر اٹھا رہے ہیں. الیکشن کی کریڈیبلٹی پر انہوں نے سوال اٹھایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نواز شریف کو کہا ہے کہ وہ میرے لیڈر تھے، اب وہ لیڈر نہیں ہیں. اگر الیکشن کی کریڈیبلٹی پر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، جیسے کہ سینئر رہنما جاوید ہاشمی کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا اور ان کے ہی گھر سے ان کے افراد کو اٹھا کر لے جایا گیا، تو اس طرح جو ملک میں صورتحال ہے، دفعہ 144 بھی لگا دی گئی ہے، تو اس طرح کے انتشار کی صورتحال میں الیکشن کی شفافیت پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر الیکشن پھر اس طرح سے ہوں گے ٹھیک، کلیئر، شفاف کس طرح؟ نوشاد صاحب، سوال آپ ہی کے لیے سب سے پہلے. شاہد خاقان عباسی کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سے ظاہر ہے اگنور نہیں کر سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے میاں محمد نواز شریف اب ایسی سیاست کر رہے ہیں، میں اس سیاست پر اتفاق نہیں کرتا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر اس طرح سے اگر میاں صاحب آئیں گے تو پھر تو تنقید کا نشانہ بنائیں گے نا ان کو بلاول صاحب بھی، شاہد خاقان عباسی. دیکھیے، شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ اب ان کا مسلم لیگ نون سے راستے راستے جو ہیں وہ جدا ہو گئے ہیں. ان کا موقف اس لحاظ سے ضرور درست ہے کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ الیکشن کو اس طرح سے کنڈکٹ کریں گے تو اس کی شفافیت پہ سوالات ابھریں گے، اور جب سوالات ابھریں گے اور اس کو جیسے کہتے ہیں کہ تسلیم نہیں کیا جائے گا یا اس کے نتائج پر معاملات آئیں گے یا پری پول ریگنگ کے آرگیومنٹس ہوں گے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اس سے سیاسی استحکام جو ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اگر سیاسی استحکام جو ہے وہ ملک میں نہیں ہوگا تو آپ معاشی معاملات جو ہیں اس کو ہینڈل کر ہی نہیں سکتے. آپ کی معیشت جو ہے اس کے معاملات خراب ہی رہیں گے. تو اس حد تک ان کی بات ٹھیک ہے. البتہ مجھے یہ بہرحال یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ناکام ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ ایک نئی جماعت کی ضرورت ہے. کسی بھی نئی جماعت کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے، دنیا کے ہر ملک میں، ہر خطے میں رہتی ہے. ان کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جماعت بنانی چاہیے وہ ضرور جماعت بنائیں. لیکن ہم نے دیکھا یہی ہے کہ ماضی میں نئی جماعتیں بنتی رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ تمام جماعتیں اپنی پیش رو جماعتیں جو ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ الگ سے ایک جماعت بنائیں گے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے تک تو آپ کا ہی تجزیہ تھا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. نہیں، میرا یہ خیال ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ نون لیگ کے اندر اس وقت بھی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ ان کو منا لیا جائے، کیونکہ وہ نون لیگ کے ایک اہم رہنما تھے. اس کے اوپر بات چیت بھی ہوتی رہی ہے. میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ میاں نواز شریف صاحب سے بھی اس کی بات چیت ہوئی ہے، جس پر ابھی معاملات جو ہیں وہ زیر غور ہیں. لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ شاہد خاقان عباسی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نئی جماعت کی ضرورت ہے، ان کو بنا لینی چاہیے ایک بات. لیکن ہم نے جو نئی جماعتیں بنتے دیکھیں، ہم نے کوئی خاص فرق نہیں دیکھا کہ کوئی جو پیش رو جماعتیں تھیں یا جس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ نئی جماعت کی ضرورت ہے، وہ نئی جماعتیں بھی آلموسٹ وہی ان کا وتیرہ بھی رہا، ان کا طریقہ کار بھی رہا. وہ اسی طرح کی سیاست میں انوالو ہو گئیں، ملوث ہو گئیں. جس طرح کی جو سیاست ہے وہ اس سے پہلے کی جماعتیں کرتی آ رہی ہیں. یہ ہم نے، آپ یہ دیکھ لیجئے انٹرا پارٹی الیکشنز کو ہی دیکھ لیجئے. مطلب پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جو آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ باقی بھی تو اسی طرح انتخابات کراتے ہیں، تو ہم نے بھی کرا لیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باوجود اس طرح کا سلوک ہونا اور ابھی تک بلے کی گونج، باوجود اس کے وہ آج فیصلہ آیا ہے تفصیلی. یہ تو پھر بڑی بات ہے نا نوشاد صاحب. نہیں دیکھیے، میری بات کو میں جس بات کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی کسی ایک سیاسی جماعت 2 یا 3. میں یہ کہہ رہا ہوں اصل معاملہ ہو سکتا ہے نئی سیاسی جماعت ان کی نظر میں یہ ہو کہ نئی سیاسی جماعت کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دی. ہم نے ماضی سے یہ دیکھا ہے جتنی بھی جماعتیں بنی ان سے کوئی خاص فرق ہمیں سیاست پر پڑتا نظر نہیں آیا. بہت زیادہ جس کو کہے کہ وہ کوئی اچھائی مجھے نظر نہیں آئی یا مثبت پہلو یا سچ اتنا زیادہ نہیں آیا. البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جی جو نئی سیاسی جماعتیں بنی انہوں نے ایک اپنی جیسے کہہ لیں کہ ڈگر بنا لی، وہ اسی طرح کی تھی جس طرح کی پہلے کی سیاسی. اصل مسئلہ ہے سیاسی میچورٹی کا، اصل مسئلہ ہے سیاسی بالغ نظری کا. وہ بالغ نظری ہمیں نظر نہیں آتی. دوسری بات کہ تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر اس طرح کی جمہوریت نہیں پنپ سکی جس طرح کی ان سیاسی جماعتوں کے اندر ود ان دا پارٹی جمہوریت ہونی چاہیے تھی. یہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارے ہاں سیاست جو ہے نا وہ شخصی سیاست ہے. ہمارے ہاں لیڈرز جو ہیں
وہ لوگ عمران خان کے نام پر, میاں نواز شریف کے نام پر, بلاول بھٹو کے نام پر, محترمہ بے نظیر کے نام پر, ذوالفقار علی بھٹو کے نام, مطلب یہ ساری جو ہیں یہ لیڈر اور شخصی سیاست کے گرد گھوم رہی ہیں. ہمارے ہاں وہ نظام نہیں ہے, اور اگر کسی جماعت میں ہے بھی, جس طرح جماعت اسلامی میں ہے, ان کا امیر بدلتے رہتے ہیں, قاضی حسین احمد تھے, پھر سراج الحق صاحب آ گئے, اس سے پہلے طفیل صاحب تھے, اس طرح کے بہت ساری وہ ہے معاملہ. لیکن یہ ایک دو جماعتوں میں ہے, زیادہ سیاسی جماعتوں میں اس طرح کی کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن جن میں ہے وہ کو بہت اچھا عوام میں جو ہے نا اپنی روٹس یا ووٹ لینے کی پوزیشن میں نہیں رہتی. جو پاپولر سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری کی ساری شخصیات کے گرد گھومتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے وہ کنٹرول جو پولیٹیکل پارٹی کا ہے وہ اس لیڈر کے پاس رہتا ہے, اور اگر وہ کوئی شخص اس سے اختلاف کرے یا اختلاف رائے رکھے تو اس کو مناسب یا اچھا نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے, نوشاد صاحب پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے. شہزاد صاحب چاہیے اور جمہوریت ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں میں. جس پارٹی میں اختلافات کی خبریں ہم بھی اس سے پہلے پروگرامز میں دیتے رہے ہیں, اور شہزاد صاحب اب تو کھل کر چیزیں سامنے آ گئی نا, شاہد خاقان عباسی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بے مقصد الیکشن ہے, بے نتیجہ الیکشن ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر اس طرح الیکشن کرانے کا اور پیسے ضائع کرنے کا کیا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, میں ذرا نوشاد صاحب کی بات کو تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھا دوں کہ یہ جو شخصیات کے گرد گھومتی سیاست ہے یہ بر صغیر پاک و ہند کے علاقے میں کچھ زیادہ ہے, اس سارے ایریے میں. تو اس کی وجہ تھوڑی سی سمجھنی ضروری ہے. میں جو بار بار آپ کے پروگرام میں اور باقی جگہوں پہ جب جاتا ہوں تو میں عام آدمی کو کوستا ہوں, اور عام آدمی کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کو یاد دلاتا ہوں. وہ اسی لیے دلاتا ہوں, ہم نے کچھ چیزیں سیٹل کر رکھی ہیں کہ ہمارا جو نمائندہ ہے یا ہمارا جو رہنما ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا. وہ تو وہ بندہ ہوگا جس کے پاس 8-10 مہنگی گاڑیاں ہوں گی, 1-2 اس کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہوں گی, اس کے ساتھ کوئی گن مین ہوں گے, اور وہ بڑی کوئی مہنگے کپڑے پہنتا ہوگا, اور وہ کسی اور ہی طبقے کی مخلوق ہوگی, تو تبھی وہ ہمارا نمائندہ ہو سکتا ہے. ہمارا عام آدمی سے کیا لینا دینا. تو جب ہم اس طرح کے نمائندوں کو منتخب کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ عوامی مسائل سے کٹا ہوا ہوگا. اس کو آٹے, دال اور گھی کی قیمت کا پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے کبھی اپنی جیب سے خریدی نہیں ہوگی. لیکن عباسی صاحب تو عوام کے فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں نا شہزاد صاحب. اب عباسی صاحب کی بات کر لیں, وہ تو عوام کی بات کر رہے ہیں. میں اس کو کنیکٹ الیکشن کو بے مقصد قرار دے رہے ہیں میں, لیکن ذرا یہ پہلا حصہ جو ہے نا, اس کو میں تھوڑا اس آرگومنٹ کو کلوز کر لوں. جی, اس خطے میں آپ اسلام سے پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے, تو وہ جو بت پرست ہے وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کروٹیں لیتا ہے, اور آپ شخصیات کے بت تراش کے پھر اس کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جاتے ہو, اسی کو اپنا مسائل کا حل اور رہنما مان لیتے ہو. اس اپروچ کو تھوڑا درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب والا معاملہ ہے, یہ دیکھیں اس معاملے میں پہلے تو میں اور آپ یہ بات کرتے تھے اور نوشاد صاحب ڈانٹ دیتے تھے, اور میں جو ہے نا میں سن لیتا تھا کہ جی کوئی دھڑے بندی نہیں ہے, اندر کوئی تقسیم نہیں ہے. الٹیمیٹلی تقسیم ہے, لیکن وہ لوگ پھر الگ ہو جاتے ہیں. پارٹی نہیں بنے الگ ہو گئے. جاوید ہاشمی نے مار کھائی. جب پرویز مشرف کا دور آیا تو لڑائی مار کٹائی اور سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے تو جاوید ہاشمی تھے. وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کے پاس فیملی کے باہر بندہ ہی نہیں ہے. سی ایم بھی بنانا ہو تو فیملی سے باہر آپ کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی, چودھری نثار, جاوید ہاشمی, یہ تین کوئی عام لوگ نہیں ہیں, یہ بڑے ویژن والے لوگ ہیں. اور ان کی اگر آپ نے اس قابل سمجھا تھا آپ نے ان کو کہ یہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں, تو یہ جماعت کو لیڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کیا آپ کے مسائل کیا ہیں کہ آپ کی پیپلز پارٹی کو صرف بھٹو فیملی ہی لیڈ کر سکتی ہے, شریف فیملی جو ہے وہ مسلم لیگ یا نون کی جو بھی سیگمنٹ ہوگا اس کو وہ لیڈ کریں گے. عمران خان کا خیر کیس تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ ان کی اولاد یا ان کی بیگم یا بہنوں نے ابھی سیاست میں قدم نہیں رکھا, اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ان کی فیملی سے کوئی بندہ اس معاملے میں آگے آئے, اور شاید ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھلی رہے. وگرنہ وہ جو جماعتیں بنتی ہیں, جو لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ہمیں الگ جماعت کی ضرورت ہے, ان کا نتیجہ عام طور پر کچھ نہیں نکلا کرتا. جو ہم پیسے لگا رہے ہیں الیکشن کے لیے, تو یہ بین الاقوامی دنیا کا پریشر ہے ہم پہ. ہم نے IMF سے پیسے بھی لینے ہیں, باقی دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ 1 سال سے آپ نے نگران حکومتیں قائم کر رکھی ہیں اور وہی چلائے جا رہے ہیں نظام. تو دنیا کے کسی ملک میں اس طرح تو نہیں ہوتا. یا تو پھر آپ برما کے ساتھ شریک ہو جائیں یا کہیں مصر کے ساتھ شریک ہو جائیں, تو وہ ہم ہو نہیں سکتے. تو ہماری کچھ بین الاقوامی مجبوریاں بھی ہیں اور کچھ اندرونی حالات بھی ایسے ہیں. جب آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اکنامک اسٹیبلٹی آئے, تو اس کے لیے آپ کو ایک حکومت چاہیے, اور خواہش آپ کی یہ ہونی چاہیے تھی کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے.
وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی تلاش میں ہم الیکشن کے راستے پر چل رہے ہیں, لیکن ہم نے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہم نے فوت کر دیا ہے. ہم سٹیبلٹی نہیں چاہ رہے, ہم بیسیکلی دنیا کو دکھانے کے لیے ایک چہرہ چاہ رہے ہیں. اس چہرے کی تلاش آپ کی 8 فروری کو مکمل ہو جائے گی اگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور سارے معاملات خیر و خوبی سے انجام پا گئے. لیکن اس طرح سے آپ کو سٹیبلٹی نہیں ملے گی, اس بات پہ تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. آپ نے اگر لوگوں کی بے چینی کو ایڈریس نہ کیا, لوگوں کے عمرانی معاہدے کے ساتھ جو ان کے شکوے شکایات ہیں اگر آپ نے ان کو ایڈریس نہ کیا, اگر ریاست اپنی ذمہ داریوں سے اسی طرح سے تغافل برتتی رہی اور لوگوں کے مسائل کو ایڈریس نہیں کیا, ان کی زندگی کو آسان نہیں کیا, تو الٹیمیٹلی آپ پھر وہیں پہ کھڑے ہوں گے جہاں سے آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں ہم نے 76 سال میں سوائے ایک دائرے کے سفر کے ہم نے کہیں کسی طرف جانے کا رخ نہیں لیا, ہم کہیں نہیں جا رہے, بطور قوم ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. شہزاد صاحب پوائنٹ آپ کا بھی کلیئر ہے. فیصل صاحب, شاہد خاقان عباسی کی سٹیٹمنٹ ہے, لیڈر انہوں نے اپنا مانا ہے نواز شریف کو, لیکن وہ تھے, اب نہیں ہے ان کے لیڈر, تو الگ سے ایک پارٹی بھی معرض وجود میں آ سکتی ہے. لیکن پارٹیز تو کیا پہلے ہمارے پاس کافی نہیں ہے؟ دیکھا یہ جائے کہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے یہ سیاسی جماعتیں کر کیا رہی ہیں؟ کیا مزید کوئی سیاسی پارٹی آ کے پاکستان کی عوام کے لیے کچھ بہتر کر سکتی ہے؟ دیکھیں, شاہد خاقان عباسی کا جہاں سے تعلق ہے, وہ جو ہے وہ بہت ہی قریبی ساتھی تھے نواز شریف کے, اور وہ اصولوں کی بنیاد پر علیحدہ ہوئے اور ایک دم سے جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہوئے. انہوں نے جو ہے وہ کافی آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ اس بیان پر پہنچے ہیں کہ وہ اب نواز شریف جو ہے وہ میرے قائد نہیں ہیں اور جو ہے وہ ملک کو ایسی ضرورت ہے. اور الیکشن کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے وہ انہوں نے ترجمانی کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں عوام کی ترجمانی کی ہے, جو کہ عوام اس وقت چاہتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ہو رہے ہیں. تو یہ کس طریقے سے غیر جانبدارانہ اور منصفانہ الیکشن ہے کہ ایک بڑی جو ہے وہ سیاسی جماعت, اس کے رہنما, پہلے تو آپ نے نام پر پابندی لگائی, پھر اب نشان پہ بھی پابندی لگا دی. آپ نے سنا ہوگا کہ نام و نشان مٹا دیں گے, تو وہ نام و نشان مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تدبیریں جو ہے وہ الٹی ہو رہی ہیں. جب یہ عوام میں جا رہے ہیں, میں حلقوں میں جا رہا ہوں تو پوچھ رہا ہوں, تو عوام جو ہے وہ کچھ اور ہی رزلٹ بتا رہی ہے. تو الٹی ہمدردیاں پیدا ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے لیے عوام کے درمیان, اور عوام فیصل آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. دیکھا آخر اس بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, بالکل یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو ہے خود جا رہا ہوں. جب آپ میدان میں جاتے ہیں نا, جب لوگوں سے آپ معلومات حاصل کرتے ہیں, پھر آپ جو ہے وہ اصل تجزیہ دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کی کیا ترجمانی ہے. اسی طرح شاہد خاقان عباسی بھی عوامی لیڈر ہیں, عوام میں گئے ہیں, تو وہ انہوں نے بتایا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہی عوام کا ہی کہنا ہے کہ اگر آپ کو شفاف انتخابات کرانے ہیں تو آپ اس شفاف انتخابات میں جو پی ٹی آئی کو بھی وہی موقع دیں جو کہ آپ نے دیگر سیاسی جماعتوں کو دیا ہے. آپ نے فیلڈنگ بھی اپنی لگانی ہے, امپائر بھی اپنے کھڑے کرنے, پچ بھی اپنی بنانی ہے, اور پھر کس طرح سے میچ جیتیں گے. اور پھر جب یہ اس طرح کا میچ جیت جائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس طرح کا فائدہ نہیں ہوگا جو فوائد چاہتے ہیں. اس وقت پاکستان جو ہے وہ معاشی بحران کا شکار ہے, اور اس وقت یہ الیکشن سب کی نگاہیں پوری دنیا کی اور پاکستان کی قوم کی اس وقت لگی ہوئی ہیں. تو آج جو جاوید ہاشمی کے گھر پہ ہوا رات میں, وہ آپ بتائیں کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ امیدوار کو اٹھا کے لے گیا, دروازہ توڑ آپریشن کیا. جاوید ہاشمی کون ہے؟ جاوید ہاشمی ایک سیاسی بندہ ہے, اور اس کا جو ہے وہ داماد جو کہ امیدوار تھا وہ اٹھ گیا, اس کا بیٹا اٹھ گیا. اس طرح سے کیسے ہوگا شفاف انتخاب؟ اور یہ نگراں حکومت کیا کر رہی ہے؟ تو کئی سوالات اٹھ رہے ہیں اس الیکشن کے حوالے سے, اور بالکل سنجیدہ نوعیت کے سوالات ہیں. اور جاوید جو اس وقت کہا ہے جاوید ہاشمی نے, وہ بالکل درست کہا ہے. اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو کہا ہے وہ عوام کی ترجمانی کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک. فیصل صاحب آپ کا پوائنٹ کلیئر ہے. سوال آپ ہی کے لیے, الیکشن کی کریڈیبلٹی پر سوالات کھڑے کر رہے ہیں. یہ صرف جاوید ہاشمی, شاہد خاقان عباسی نہیں ہے, فیصل وارڈا بھی ہیں. اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے جو کہ الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آ چکی ہے. تو کتنے کریڈیبل سمجھتے ہیں آپ الیکشن؟ نہیں, یقیناً دیکھیے کہ یہ دفعہ 144 کا نفاذ اگر آپ اس طرح سے کرنا شروع کر دیں گے, اور اگر فرض کریں کہ بلوچستان اور کے پی کے بہت سے اضلاع کے اندر آپ
دفعہ 144 ٹائپ دفعہ لگا کے آپ لوگوں کو محدود کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ جلسے جلوس نہیں کر سکتے یا آپ بڑے اجتماع نہیں، لیکن نوشاد صاحب جلسے تو کر رہے ہیں نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے بھی، کہ دفعہ 144 کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کن علاقوں کے لیے ہے، کن کے لیے ہے، کون سے لوگوں کے لیے، کہاں پکڑ دھکڑ ہو؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ دفعہ دور ہے جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے دفعہ دور ہو یا کسی کے لیے دفعہ نزدیک ہو، ایشو صرف اتنا ہے. دیکھیے میں آج نا آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. آج پلڈاٹ کا ایک سیمینار تھا لاہور کے اندر، ہمارے احمد بلال محبوب صاحب ہیں، انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا. نوجوان ووٹرز کو کس طریقے سے راغب کیا جائے، وہ کہاں گم ہے اور اس کو ووٹ ڈالنے پہ ٹرانسلیٹ کیا جائے. وہاں کافی لمبی چوڑی بحث تمیز ہوئی. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اس کی جو اس کا کنکلوژن تھا نا وہ بڑا مزے کا تھا کہ وہ اس کا جو کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ ان نوجوان ووٹرز کو اور تمام ووٹرز کو بیسکلی ان کو ہر حال کے اندر نکل کے کسی بھی نامساعد حالات کا سامنا کرتے ہوئے انہیں ووٹ ڈالنا چاہیے. یہی وہ طریقہ ہے جہاں پہ ان تمام طرح کے یہ جو مسائل آپ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کا سامنا کر کے ان کے خلاف کھڑے ہو کر ووٹ ہی ہے جس کی طاقت سے آپ ان ساری چیزوں کو کلا کما کر سکتے ہیں اور آنے والے وقت کے اندر ان کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا نون لیگ کی جب 2018 میں اس طرح کے حالات میں تھے تو انہوں نے اس کو فائٹ بیک کیا تھا. میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ پی ٹی آئی کو فائٹ بیک کرنا ہے، اپنے آپ کو سیاسی جماعت ثابت کرنا ہے اور پھر اس کا ساتھ دینا ہے ووٹرز کو. یہ ابھی بات ہو رہی تھی لیکن اس میں اتنی پی ٹی آئی کامیاب ہوگی، کتنی کامیاب ہوگی؟ وقاص ہمارے ساتھ یہ تدبیریں اسی صورت میں الٹی پڑیں گی جب ووٹر باہر نکالنے میں کامیاب ہوں گے. جی وقاص، کتنی پی ٹی آئی اس میں جو ہے وہ کامیاب ہو پائے گی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان کا سگنل جو ہے میرا خیال ہے الیکشن سے پہلے ہی اس میں پرابلم آ گئی ہے. جی شہزاد صاحب میرے خیال سے آپ ہی کنٹینیو. تو کوئی آواز نہیں. شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے، کام نہیں کر رہا. آپ کا انٹرنیٹ ایشو ہے کہیں سے، دوبارہ ہم آپ کو جو ہے دوبارہ سے میں لنک سینڈ کرواتی ہوں، پھر آپ کو کنیکٹ کراتی ہوں. پتہ لگ گیا ہوگا نا کہ انہوں نے کیا بات کرنی. میں نوشاد صاحب آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہوں گا. شہزاد صاحب کا سوال. جی اچھا، میں یہ آپ کا بھی انٹرنیٹ نہ خراب ہو جائے گا. حالات کا سامنا کر کے ان کو نکلنا چاہیے، بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنا چاہیے. چلے وہ تو کر لیں گے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں، یقیناً ان پر فرض ہے وہ کریں. لیکن جو ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، ساری دنیا میں ووٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ان کو نکالنے کے لیے، بھیجنے کے لیے، لیکن آپ الٹا ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات، اب آرگومنٹ کیا ہے؟ آرگومنٹ یہ ہے جی کہ یہ اچھا پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حمایت نہیں ہے. اچھا چلے جی مان لیتے ہیں کوئی حمایت نہیں ہوگی، سڑکوں پہ گلیوں میں نہیں ہوگی. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اچھا ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی. اچھا جی ٹرانسلیشن کا بھی مسئلہ ہو گیا، اس میں تو پھر ہمیں کوئی ٹرانسلیٹر ڈالنا پڑے گا. تیسرا سوال جو آتا ہے کہ اس دن نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. او بھائی اگر یہ اتنی ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ ان کو میدان کھلا دے دیں، ان کو آپ شکست اس طریقے سے شکست دیں کہ دنیا بھی دیکھ لے اور وہ بھی سکون سے گھر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اچھا جی بس ٹھیک ہے، ہم نے اپنی دکان بند کر دی، یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں گھر. تو آپ ان کو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی حمایت نہیں ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ٹرانسلیٹ کر پائیں گے کہ نہیں، اچھا اس دن نکلیں گے کہ نہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو وہ کرنا ہے. چلیں مان لیا، تو کھلا میدان دیں، ان کو فارغ کریں ونس فار آل، تاکہ یہ ان کی غلط فہمی تو دور ہونا کہ یہ پتہ نہیں توپ چلا لیں گے، کیا کر لیں گے. تو ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں ہے، اس سے آئیڈیل حالات کوئی نہیں ہے. نہ ان کے پاس نشان ہے، نہ وہ پارٹی ڈسپلن میں. ابھی وہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ ڈیسیجن جو ہے وہ، اگر وقاص ہمارے ساتھ واپس مل پائیں تو میں ان سے بھی پوچھوں گا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ جا کے ادھر الیکشن کمیشن سے جا کے رابطہ کریں. یعنی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. سلمان اکرم راجہ کی ریٹ پٹیشن پہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ جی یہ جو آزاد قرار دیا گیا، جو میں اور نوشاد صاحب اکثر بات ایک کرتے ہیں کہ میرے حساب سے وہ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں، آپ نوشاد صاحب مجھ سے اتفاق کرتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ اس سے اتفاق نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں پہلے آپ وہاں جائیں جہاں سے مسئلہ شروع ہوا تھا نا، ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن دفتر جائیں، وہ 6 مہینے پھر ان کی درخواست کو پینڈنگ رکھیں گے اور اس وقت تک جو منڈی شنڈی لگنی ہوگی وہ لگ جائے گی. جو گدوں گھوڑوں کی خرید و فروخت اگر کوئی نظر آ رہی ہے تو وہ ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اچھا اب آپ عدالتوں میں آ جاؤ، اور پھر وہ جو عدالتیں 4-4 سال کا سٹے دے کر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا کام چلاتی رہتی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب ایک پورا ٹینیور جو ہے وہ سٹے پر نکال گئے. لیکن اب ظاہر ہے کہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ بھی بدل چکے ہیں، تو ساری چیزیں نئے سرے سے دیکھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے وقاص کے پاس سوال آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے وقاص، الیکشن کی کریڈیبلٹی کتنی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سناریو کے اندر جو الیکشن کمیشن کی فیئرلی جسٹلی امپارشلی انتخابات کے انعقاد کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی، کسی بھی صورت اگر پاکستان کے کسی بھی شہری کو پوچھے ماس بائے ان لوگوں کے جو کسی پولیٹیکل پارٹی کی چشمے یعنی کہیں گوگل سپیم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اگر آپ نیوٹرلی دیکھیں، فیئرلی دیکھیں، تو میرا نہیں خیال کہ ان الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہمیں نظر آتی ہے. جو جس طریقے سے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے اگینسٹ جو ہے وہ گھیرا تنگ کری. آل دو ہم دیکھتے ہیں کہ 2018 کے اندر نواز شریف صاحب کے لیے بڑے مشکل حالات تھے، ملک سے باہر جانا پڑا، ان کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے، لیکن اس کے باوجود ان کی پولیٹیکل پارٹی کو جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے اس طرح گھروں سے تو نہیں اٹھایا گیا، یا اس طرح ان کے خلاف کی چیزیں تو نہیں کی گئی، یا کاغذات نامزدگی کو اس طریقے سے مسترد تو نہیں کیا گیا. کہیں نہ کہیں یہ ایک فریلی فیئرلی جسٹلی امپارشل انتخابات آردو کے ایک لیڈر کو نکالا گیا، لیکن اس کی پولیٹیکل پارٹی کو کہیں نہ کہیں وہاں پہ موجود تھی. اور کارکنان کی بات اگر کریں تو کارکنان کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا گیا. بالکل نہیں کیا گیا. جس طریقے سے آپ نے ان کا پارٹی سمبل لے لیا، چاہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ لیا گیا، وہ لیگل بنیادوں پہ لیا گیا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈیبیٹیبل ہیں اور 2018 سے یکسر مختلف بناتی ہے اس الیکشن کو. اب یہ دیکھیں کہ جب 2013 کے اندر 35 فنکشن کی بات کی گئی تو 125 دن کا دھرنا اس کے اوپر دیا گیا تھا، سارا کا سارا ملک کا سسٹم جو ہے وہ روک دیا گیا تھا. کیا اس چیز کی کیا گمازی ہے؟ کل کو حالات جو ہیں ان کے لیے سازگار نہیں رہتے اور پھر اسی طرح کا کوئی دھرنا، اسی طرح کے جلسے، جلوس، ممبر، سٹیجز اور اسی طرح کی تقاریر اور ملک کا سارا پولیٹیکل سٹرکچر اسکیلیٹن پھر ڈسٹارٹ یا ڈسپرج ہوتا ہوا نظر آتا. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو چاہیے تھا کہ جو شاہد حقان عباسی کی میرے خیال میں جو بات ہے، جو جس طرح کا ڈفرینس آف اوپینین وہ انہوں نے اپنے پارٹی کے اندر شو کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو میرے خیال میں اپنی ممبرشپ سے بھی ہاتھ دھونے پڑے اور یہ ساری چیزیں سیکریفائز. اسی طرح کی ایک آواز جو تھی وہ جوید ہاشمی صاحب نے ایک دفعہ نون لیگ میں اٹھائی اور ایک دفعہ پی ٹی آئی میں اٹھائی، اور دونوں دفعہ میں یہ کہوں گا کہ نکارخانے میں طوطی کی آواز کسی کو نہ آئی. اور پھر وہی ہوا جو جس کا تذکرہ جو ہے وہ پہلے سیگمنٹ کے اندر جو ہے نشاط صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں انفارچونیٹلی جمہوریت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. یہاں پہ عوام کی رائے تو چھوڑیں کہ جو آپ کے لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں جو اس پارٹی کے اندر جو ہے وہ نامور پرسنالٹیز ہیں جن کی وہاں پہ سرفنگ ہے، ان لوگوں کے ڈفرینس آف اوپینین کو کسی صورت میں انٹرٹین نہیں کیا جاتا. اور آلدو جو شخص اس چھتری کے ساتھ، اس جھنڈے کے ساتھ، ان کے نظریے کے ساتھ نہیں چل سکتا یا اپنا ڈفرینس آف اوپینین رکھتا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے نشست سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، ممبرشپ سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. آپ دیکھیں یہ صرف نون لیگ کے اندر نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے بھی یہی کیا، یہی جہانگیر ترین کے ساتھ کیا گیا، یہی علیم خان کے ساتھ کیا گیا. تو انفارچونیٹلی جو چیزیں ہیں ہمارے ملک کی اگر ہم بات کریں، آپ نے بات کی کہ شاید حقان عباسی ایک نئی پارٹی تشکیل دے سکتے ہیں. دسمبر 2023 کا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ کو دیکھیں 175 ہماری پولیٹیکل رجسٹرڈ پارٹیز ہیں، اور انفارچونیٹلی اگر ہم سنا یہ دیکھیں کہ کوئی بھی خاندان ہے، معاشرہ ہے، ملک ہے یا ریاست ہے، وہ کوانٹٹی کی بیس پہ آپریٹ نہیں کیا جاتا، وہ بلکہ کوالٹی کی بیس پہ چلتا ہے. پاکستان کے اندر 175 تو پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، اگر اس کے اندر 5, 10, 20 مزید بھی بن جاتی ہیں اور اگر ان میں کوالٹی نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، نیریٹو نہیں ہے، پراسپیکٹو نہیں ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کے ساتھ محض مذاق ہیں. اس کا عوام کی پرفارمنس کے ساتھ یا ڈیفرنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے وقاص. مجھے بریک اناؤنس کرنا ہے، بریک سے واپس آنے کے بعد ہم سب کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کی بات کریں گے، جنہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کابینہ سے پہلے ہی کہا تھا کہ امریکہ سے روابط قائم رکھیں اور عوامی تلخی سے گریز کریں. سائفر کی رازداری ختم کرنے سفارتی تعلقات کو نقصان ہوگا، اسی لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. سوال ایسے میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیرونی ممالک کے دباؤ میں آ کر اپنی ملک کی جو پالیسی ہے اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ نوشاد صاحب دیکھیے، میں پہلے بھی سائفر کیبر کے معاملے میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، کیونکہ میری بہت سے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ میں نے بہت سے جو سفیر ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمیں ملتے رہے ہیں، جو دوسرے ممالک میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، ان سے میری ذاتی طور پر ملاقات بھی ہوئی، ان سے بات بھی ہوئی، سائفر کے اوپر تھورو ڈسکشنز ہوئیں. میری نظر میں سائفر کے معاملے کے اوپر عمران خان نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. وہ جرم ہے نہیں ہے، یا وہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، اس کا فیصلہ یقیناً عدالت کرے گی. لیکن
دیکھیے سائفر کا جو معاملہ ہے یہ ایک آپ یوں سمجھیے کہ ایک انپٹ ہوتی ہے جو کہ تمام سفیر جو دنیا بھر کے ہیں جن ممالک میں ہوتے ہیں وہاں کی پلس یا وہاں پہ ہونے والی جو انفارمیشن ان تک پہنچتی ہے وہ اس کو اپنے ممالک تک پہنچاتے ہیں تاکہ لوگوں کے حالات اور اپنے ملک کی جو جسے کہتے ہیں کہ ریپوٹیشن ہے یا جو ان کے ملک کے بارے میں رائے ہے کسی دوسرے ملک کے اندر لوگوں کی یا وہاں کے حکام کی یا وہاں کے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی یا جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اور جتنے بھی لوگ میٹر کرتے ہیں کلاس آف ہیوز ہوتی ہے وہ کیا سمجھتی ہے وہ ایک دوسرے کو پہنچاتے رہتے ہیں. روزانہ درجنوں کی بنیاد پہ سائفر جو ہیں وہ لینڈ کرتے ہیں اور ان سائفرز کو ڈیکوڈ کر کے تو اس کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے کنسرنڈ حکام کو دی جاتی ہے. میری نظر میں میری رائے یہ تھی, میرا یہ خیال تھا کہ سائفر کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش ہونے والی تھی تب یہ سارا معاملہ اس طرح سے کیا گیا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سائفر ہوا میں لہرایا یا نہیں لہرایا, وہ سائفر تھا یا نہیں تھا, یہ بحث نہیں ہے. بحث اس راز کو افشا کرنے کی ہے جس سے ممالک کے درمیان فرق آتا ہے, اور اس کی وجہ سے اگر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خراب نہیں ہوئے تھے تو پھر پی ٹی آئی نے لابنگ فرمز ہائر کر کے ملینز آف ڈالر دے کے ان حالات کو درست کرنے کی کوشش کیوں کی. سو میری نظر کے اندر سائفر کا جو معاملہ ہے یہ کس لیول کا جرم ہے یا یہ جرم ہے یا نہیں ہے, اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے, میں اس میں نہیں پڑتا. لیکن میری نظر میں جو ایک کامن سینس ہے یا میری رائے ہے اس کے متعلق وہ صرف یہ ہے کہ میری نظر میں سائفر کا غلط استعمال کیا گیا تھا, اس کو پولیٹیکل مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس سے ہمارے جو خارجہ تعلقات ہیں اس میں بھی فرق آیا امریکہ کے ساتھ, اور نہ صرف امریکہ کے ساتھ آیا بلکہ دیگر ممالک میں جو ہمارے ایمبیسڈرز کام کر رہے ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ ڈاؤٹ چلا گیا کہ کل کو کوئی بھی بندہ انہیں کوئی شخص کو انفارمیشن دیتا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ پبلک کو بتا دیا جائے, اور وہ جو فرض کریں ڈونلڈ لو صاحب تھے اسی طرح کوئی اے بی سی صاحب ہوں گے, ان کی عزت سٹیک پہ چلی جائے یا ان کے اوپر انڈیو قسم کا الزام لگ جائے جس کی کوئی سینس نہیں ہے. سو یہ جو اس کی کوئی سیکرٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو آپ اس طرح سے ریویل نہیں کرتے among masses, یہ طریقہ کار ہے. نوشاد صاحب جو سائفر میں مینشن تھا کیا اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں تھی, یا جس طرح سے سائفر میں آپ نے جو امبیسڈر صاحب ہیں ان کا بیان سامنے آ چکا ہے, وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں, وہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہو چکا ہے. جتنا رپورٹ ہوا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے حساب سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے دونوں الفاظ کو رول آؤٹ کر دیا, نہ وہاں سازش ہوئی تھی نہ ہی امریکہ جو ہے وہ کسی تحریک عدم اعتماد یا کسی قسم کی سازش میں ملوث تھا. ٹھیک شہزاد صاحب, یہ سمجھدار, یہ سابق انڈرسٹینڈنگ سیکرٹری کی بات خارجہ ہے. کی اسٹیٹمنٹ کو کتنا امپورٹنٹ اور ٹائمنگ کے لحاظ سے کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا نا کہ سیاسی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, میرے نزدیک انہوں نے اس کا سیاسی استعمال کیا. اچھا اب سیاست کیا ہے؟ سیاست بنیادی طور پر ریاستی امور کو چلانے کے لیے جو جماعتیں آنے کا طریقہ استعمال کرتی ہیں اس کو سیاست کہتے ہیں. اب اس میں سیاست میں انہوں نے اس کا استعمال کیا سائفر پہ, تو اچھا ٹھیک ہے, کیا خلاف قانون ہے وہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ وہ عدالتیں طے کریں گی. اس میں کیا لکھا ہوا تھا کیا لکھا ہوا نہیں تھا اس پہ بات نہیں کرنی, اچھا جی نہیں کرتے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خارجہ پالیسی سے متعلق اس کو پبلک کرنے کا جو فیصلہ تھا وہ کابینہ نے کیا تھا؟ اچھا کیا کابینہ وہ فیصلہ کرنے کی مجاز تھی؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سیاسی جو حکومت سویلینز کا رائٹ ہے اور ان کو چلانا چاہیے, یا تو آپ اس سے دستبردار ہو جائیں. تو میں مان لیتا ہوں آپ کا آرگومنٹ کہ وہ ان کا حق نہیں تھا, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے, اب عام کو فیصلہ کرنے دیں انہوں نے غلط کیا یا ٹھیک کیا. قانون کی خلاف ورزی ہے. آپ نے دفعات لگائی ہیں کہ انہوں نے کسی غیر ملکی کو یعنی قوت کو وہ فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا گیا, تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلقات کو نقصان ہوا, تو فائدہ کیسے, یہ فائدہ کیسے ثابت کریں گے آپ؟ یا تو وہ انفارمیشن کسی کو بیچی گئی ہو. جہاں تک بات ہے کہ وہ کوئی بندہ آپ پہ اعتماد نہیں کرے گا, ایک مروجہ سفارتی طریقہ کار ہے جو آپ کو بلا کے جب آپ سے بات کی جاتی ہے تو دونوں سائڈوں سے وہاں پہ نوٹس لیے جاتے ہیں. وہ نوٹس اسی لیے لیے جاتے ہیں کہ دونوں سائڈوں میں سے کوئی آدمی, اور میٹنگ کے اختتام پر ان کو ٹیلی کیا جاتا ہے.
ٹیلی کرنے کے بعد تاکہ کسی طرف سے کوئی غلط فہمی کا امکان نہ رہے. اگر اس کے کانٹینٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا؟ اس میں اس پہ بحث کیوں کی گئی؟ پھر اس میں بھائی اس پہ بحث اس لیے کی گئی کہ اس پہ بحث اس لیے کی گئی کہ آپ کے وزیر اعظم نے یہ ایشو کھڑا کر دیا تھا، اور یہ جو پہلی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ طے کر لیا گیا تھا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، اس کا اعلامیہ موجود ہے. آپ کے خیال میں یہ شہزاد انور فاروقی کو یہ مسئلہ کھڑا کرنا چاہیے تھا؟ کیا مطلب ہے اس بات؟ پرائم منسٹر آف دی پاکستان ہے بھائی، ہی از دی چیف ایگزیکٹو آف دی بھائی، تو پھر یہ طے بھی ہو جائے گا نا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. لائک اٹ اور ناٹ. میں تو اپنا اوپینین دے رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ جو انٹرپریٹیشن آپ کر رہے ہیں میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں. میری نظر میں وہ انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی ان چیزوں کے بارے میں جنہیں سائفر کہا جاتا ہے. اگر یہ سارا کچھ اتنا ہی پبلک ہونا چاہیے، اتنا ہی قوم کے پاس آنا چاہیے، تو پھر اس کو ڈیکوڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس کو سادہ الفاظ میں آنا چاہیے. آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، میں اپنی رائے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. گزارش یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہماری خود مختاری، ہماری سالمیت، اور آپ بھوت بن جاتے ہیں جب کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہماری خود مختاری پر حملہ ہو گیا، ہماری سالمیت کا خیال نہیں رکھا گیا. خود مختاری کیا ہوتی ہے؟ خود مختاری یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں. یہ الگ بات ہے کہ آپ جس طرح آپ اپنے فیصلے کریں گے لیکن کسی کو مورد الزام غلط تو نہیں ٹھہرائیں گے نا. مختاری نہیں ہے. میں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں شہزاد فاروقی صاحب کے اوپر وہ الزام لگا دوں جو الزام بنتا ہی نہیں ہے. تو اگر میں یہ کام کروں گا تو میں قانون کی گرفت میں آؤں گا نا. نوشاد صاحب، اگر میں آپ کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ آپ اس پہ ایک پالیسی بیان دیں، پالیسی بنانا حکومت کا حق ہے، انہوں نے پالیسی بنا دی، غلط یا ٹھیک، اب اس پہ فیصلہ کون کرے گا؟ اس پہ اگر قانون لگتا ہے تو عدالتیں فیصلہ کریں گی، اور اگر عوام کی رائے اہمیت رکھتی ہے تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں. نہیں بنتی پالیسیاں آئین اور قانون کے تحت رہتے ہوئے بنتی. یہ نہیں پالیسی بن سکتی کہ جناب کل تک آپ کا آئین اور قانون یہ کہہ رہا تھا اور آپ ایک نئی چیز لے کے آ جائیں گے جس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا، جس کا کوئی سینس نہیں ہوگا، جس کے پیچھے جو ہے معاملات میں خرابی ہو سکتی ہے، تو اس کے اوپر آرگومنٹ ہوگا نا. یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کے لیے جاسوسی نہیں کریں گے، کوئی راز فروخت نہیں کریں گے. یا تو آپ کہیں اس نے راز فروخت کیا ہے، آپ عجیب مطلب ایک آرگومنٹ کریٹ کر دیتے ہیں، اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پی ٹی آئی کا بریف اٹھانا پڑتا ہے، حالانکہ میں ان کا بریف اٹھائے ہوئے نہیں ہوں. بھائی آپ پی ٹی آئی کا بریف اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کی کیا آپ چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو، آپ ان پرنسپل بات کریں نا. آپ کے سامنے رکھتا ہوں شہزاد صاحب، آپ بریف پی ٹی آئی کا نہ اٹھائیں لیکن ان پرنسپل بات کریں. یا تو آپ حکومت کو اختیار دیں، یا آپ کہیں کہ نہیں بھائی آپ صرف بیٹھے ہیں شکل شکل دکھانے کے لیے، آپ جایا کریں ادھر ادھر ہاتھ ملا لیا کریں، فوٹو سیشنز کر لیا کریں. اور شہزاد صاحب حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا. آپ بات کو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، نام کسی کو لکھنا یاد رہا تو چھپ جائے گا، نام کوئی بات نہیں. آپ تو سیر کر رہے ہیں نا اتنے ممالک کی. چلیں سوال مجھے فیصل صاحب سے کرنے دیجیے، یہ بحث کہیں اور چلی جائے گی. ٹھیک ہے، فیصل صاحب سے سوال. فیصل صاحب، کیا کسی دوسرے ملک کے لیے پالیسیز کو اتنا آسان ہے کہ بدلا جا سکے؟ کل کو تو کوئی بھی ملک آپ کی پالیسیز پر اثر انداز ہو، کوئی بھی ملک، اور آپ اپنی پالیسیز کو اتنا فلیکسیبل رکھیں کہ مولڈ اینڈ فولڈ کر لیں. مطلب کہاں ہے سوورینٹی؟ جی بالکل، ملک کی خود مختاری کی بات ہوتی ہے. یہ خود مختار ملک ہے، اور اس خود مختار ملک میں اگر کوئی بھی ملک اس طرح کے سائفر بھیجے گا، دھمکی آمیز سائفر بھیجے گا، بھائی نہیں تھا دھمکی آمیز سائفر نا، چاہیے نہیں چاہیے. اب یہ تو ابھی انویسٹیگیشن ہوگی نا، ابھی تو اس میں چیزیں سامنے آئیں گی نا. یہ تو ابھی ہم نہیں کہہ سکتے نا. اگر یہ آپ اور میں کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ تو عدلیہ میں ابھی کیس چل رہا ہے. بالکل کہ یہ ہے دھمکی ہے نہیں. رائے دی اسی لیے میں نے کہا کہ عدالتیں فیصلہ کریں گی. میں عدالت کے اوپر کوئی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ عدالتیں فیصلہ کریں گی. یہ تو اگر عمران خان صاحب نے غلط کہا ہے اور انہوں نے یہ غلط چیز لگائی ہے، الزامات لگائے ہیں کسی دوسرے ملک پہ، تو سامنے آ جائے گا نا کہ کس طریقے سے عدلیہ تو فیصلہ دے گی. ابھی اس کیس میں ہمیں جو ہے یہ ہم خود مختار ہیں، لیکن ہم ڈکٹیشن پہ تو نہیں چلنا چاہیے نا ہمیں. اگر انہوں نے دھمکا دیا اور کہہ دیا تو ہم ان کو جو ہے وہ کسی صورت میں یہ کہیں جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے، جیسے کہ ابھی شہزاد صاحب نے کہا، اگر کہا، اگر کیا بات، اگر کے ساتھ ہے معاملہ. ہمارے جو ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے جب سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہیں
کہ ہم جو ہیں وہ بیکاری ہیں اور ہم کچھ نہیں مانگ سکتے, کچھ نہیں کہہ سکتے. جب ان کی سوچ یہ ہو تو پھر آپ سمجھ لیں جو کس طریقے سے جو ہے وہ, جب آپ وینٹیلیٹر پر ہوں تو پھر آپ اس طرح کی بات کر بھی نہیں سکتے فیصل صاحب. وینٹیلیٹر پر جب آپ ہوں, تجزیوں پہ میں تو حیران پریشان ہوں ان تجزیوں پہ. وہ نوشاد صاحب حیران اور پریشان ہیں. پریشانی ہوں گے اس لیے کہ ہم تو حقیقت کی بات کر رہے ہیں نوشاد صاحب. سر آپ جو ہے نا, پاکستان اس دنیا کا واحد ملک نہیں ہے بھائی. آپ کی سوورینٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی سوورینٹی کو ڈنٹ کریں. جب آپ کسی کی سوورینٹی کو ڈنٹ کریں گے تو آپ پہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے, یہ ایک رائے ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں انٹرنیشنل بین الاقوامی قوانین, سفارتکاری کے بین الاقوامی قوانین طے ہوئے ہیں انٹرفیئر کرتے رہے ہیں. اور سٹیٹمنٹس یہ بھائی آپ زمشن پہ کھڑے ہیں نا, آپ اس کے پرسپیکٹو میں کھڑے ہیں جس کے پرسپیکٹو میں نگیٹ کر رہا ہوں کہ میری نظر میں, میری رائے میں, میں نے اپنی رائے دی تھی. مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کا مقصد کیا تھا, ان کے دل میں کیا تھا, یا ان کی کابینہ کیا چاہتی تھی, یا اس وقت کی ریاستی مشینری کیا چاہتی تھی. میں اس پہ بات نہیں کر رہا. ایک کیس ان پر درج کیا گیا ہے, میری مرضی سے نہیں ہوا, نہ میں نے چاہا نہ میں نے کسی کو کہا. میری رائے یہ ہے کہ جو حالات و واقعات میری نظر سے گزرے ہیں اور میں جب ان کا تجزیہ کرتا ہوں یا انالائز کرتا ہوں تو اس کے بارے میں میری رائے, پھر میں نے کہا اوپینین یہ ہے کہ میری نظر میں یہ ایسے ہوا ہے اور اس کا یہ نقصان ہو رہا تھا اس وقت یا ہوا تھا. اب میں نے ایک دلیل دی ہے اپنی رائے کی بنیاد پہ, آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, اس میں کوئی وہ معاملہ نہیں ہے. وقاص کے سامنے سوال رکھنے دیجئے. وقاص, کیا پالیسی بناتے وقت بیرونی ممالک کا دباؤ قبول کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, جو انڈر ڈیولپ نیشنز ہیں یا ڈیولپنگ پروسیس سے گزر رہی ہیں وہ تو کرتی ہیں اپنی خارجہ پالیسی کے اندر, ان کی تدبیر مقام کوشش ہوتی ہے. ہم کتنی انڈیپینڈنس کی جو گمازی کافی یا ترجمانی کرے اپنی فارن پالیسی کے اندر, یا کتنے زیادہ ہم جو ہیں وہ یکسانیت کے اوپر یا ایکول پیڈسٹرین پہ کھڑے ہو کے تعلقات بنائیں, یہ پاسبلٹی ہو ہی نہیں سکتی. نصابی کتابی رٹی رٹائی باتیں ہم جتنی مرضی کی رہے ہیں, لیکن آپ کی نا حقیقت کو مد نظر رکھیں تو جو چودھری ہے وہ چودھری ہے الٹیمیٹلی, اور وہی چودھری وہ چودراہٹ کر رہے ہیں یو این او کے اوپر بھی, وہی چودھری جو ہے 5 چودراہٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کے اوپر بھی. جہاں تک سورینٹی کی بات ہے, دیکھیں اگر ہم کسی سابرن اسٹیٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے یا اپنا ایجنڈا یا اپنی کوئی طرح کی بات کہ جس سے ان کی سورینٹی یا ان کی محتاج اس پر جو ہوتی ہے, تو میرے خیال میں ان کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کی سورینٹی کو متاثر کرے. 2005 سے لے کے آن ورڈ جس طرح پاکستان کے ساتھ ڈفرینٹ اسٹیٹ کی طرف سے کیا گیا, جو ناروا سلوک رکھا گیا, وہ بھی کسی طریقے سے جسٹیفائڈ ہے. ہاں, کمنگ ٹو ورڈ سائفر کے یہ جو کیس ہے, اس کی جو سٹوری نریٹ کی گئی ہے, میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا اس پہ اپنا اوپینین ضرور دوں گا کہ جو اس کے اندر ابھی تک انویسٹیگیشن, انٹیروگیشن اور پروسیکیوشن کی طرف سے وٹنسز پیش کیے گئے ہیں, خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا اور ایک بڑا مضبوط کیس بنا دیا گیا ہے. آج دو اس بارے میں 2 ڈیفرنٹ پراسپیکٹو ہیں کہ ایک شخص جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے, پرائم منسٹر آف اسٹیٹ ہے اور تمام اختیارات کا سرچشمہ اور مرکز ہے, منبع ہے, اور اس کے پاس اختیارات ہے. کیا آرٹیکل 19A کے تحت اور اپنے حلف کے تحت وہ اس کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے فنڈامنٹل اور بنیادی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انفارمیشن جو کہ کلاسیفائڈ انفارمیشن تھی وہ پبلک کے ساتھ شیئر کرتا. اگر یہ چیز آرٹیکل 19A کے پرائر میں دیکھ لیا جائے اور عدالتیں مان لے کہ اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ شیئر کر سکتا تھا, تو پھر تو وہ بری ذمہ ہے. ہاں, جو سٹوریز کے اندر نریٹ کی گئی اور جن پروینس کا اطلاع کیا گیا, اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں کہ ہاں صاحب ادھر سے لے گئے کابینہ کی منظوری کے بعد اور بنی گالہ میں جا کے سیاسی مقاصد کے لیے پبلک کے اندر لہرایا گیا اور پھر اس کو دکھائے بغیر ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا, تو میرے خیال میں ہاں صاحب کے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے. اور ہاں صاحب اس کیس کے اندر بالکل پھنس چکے ہیں. جو آپ 2 دن پہلے بھی صرف یہی کیس نہیں, ابھی تو 9 مئی کا بھی کیس ہے, اس کی ابھی بہت لمبی چوڑی پیشیاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے وقاص, پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے. مجھے بریک اناؤنس کرنا ہے. بریک سے واپس آنے کے بعد جو سیاسی جمع ہیں, عوامی نمائندے ہیں, عوام کے سامنے کیا وعدے اور دعوے کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عوام سیاسی جماعتوں کے منشور میں انٹرسٹڈ ہے کہ عوام کے لیے یہ سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں یہ, لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں مصروف ہیں. ان کا زیادہ انٹرسٹ یہی ہے کہ ایک دوسرے پر تنقید کی جائے, ایک دوسرے کو یہ بتایا جائے کہ اس نے کیا کیا اور میں نے کیا کرنا ہے آنے والے ٹائم میں. اور الیکشن میں
چند روز باقی رہ چکے ہیں اور الیکشن کیمپین بھی عروج پر ہے. مریم نواز کی ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, وہ حلقوں میں جا رہی ہیں, دورے کر رہے ہیں. بلاول بھی 15 سال صوبے میں حکومت کرنے والی جماعت کے پاس 15 منصوبے بنانے کو نہیں ہیں, جس پر بلاول نے جواب دیا ہے کہ شیر کہتا ہے کوئی اور اس کے لیے شکار کرے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کے دوران جو کچھ ہوا وہ دلخراش مناظر لوگ آج بھی نہیں بھولے ہیں. جی ہاں, ٹی وی پہ مناظر آپ جلسے کے دیکھیے. یہ شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور وہاں پر لوگ پہنچے. یہ الگ بحث ہے کہ لوگ وہاں جلسے میں کس طرح پہنچے اور کس طرح وہاں پر حاضریاں ٹیچرز کی اور اساتذہ کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی لگائی گئی ہیں. اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے اپنے پینلسٹ کے ساتھ. اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان بھی ہیں جی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر جو سازشی تھیری ہے وہ پیش کرتے ہیں. سازش کے تحت ملکی معیشت کو تباہ کیا گیا ہے, اور کس نے تباہ کیا ہے الزام وہ لگا رہے ہیں عمران خان پر. اور ہم اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور دلخراش ویڈیو ہے, کرنٹ لگا ہے جی جہانگیر ترین کے حلقے میں. وہ پوسٹر لگانے کے لیے یہ شخص, یہ آدمی اس کھمبے پر چڑھے اور اس کے بعد یہ صورتحال دیکھیے جی. پوسٹر تو نہیں لگ سکا لیکن جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے یہ شخص, اور بہت افسوس دہ مناظر ہیں. آپ اپنے اسکرین پر دیکھیے, ٹیلن نیوز کی اسکرین پر دیکھیے اس شخص کے مناظر جو اپنی زندگی ہار چکا ہے اس ایک پوسٹر کے بدلے. مطلب کیا یہ جگہ تھی یہاں پوسٹر لگایا جانا تھا؟ یہ I have no words. یقین کیجئے یہ مناظر نوشاد صاحب بڑے ہی افسوس دہ مناظر ہیں. مطلب اس طرح پوسٹر لگانا, اس طرح خوش کرنا اپنے لیڈرز کو, اور یہ لیڈرز عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے نا. یقیناً افسوسناک ہے اور دل خراش بھی ہے, تکلیف دہ بھی ہے. پتہ نہیں مجھے وہ لیڈر کے لیے لگا رہا تھا یا بیچارہ کوئی دیہڑی دار مزدور تھا جس کو دیہڑی دے کے چڑھا دیا گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو سیفٹی پریکاشنز ہیں وہ نہیں لیے جاتے. یہ ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو بجلی کا کام عام سے لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں. مجھے یاد ہے, ہم بہت آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے, ایک اسکول کے چوکیدار تھے, وہ تھوڑا بہت کام کر لیتے تھے تو وہ ادھر ادھر سے پارٹ ٹائم کام کر کے اسی طرح کے کام کر کے کچھ کما لیتے تھے, تو وہ بھی اسی طرح ہی بجلی کی تاروں سے جھول گئے تھے کسی کا کام کرتے ہوئے. یہ دیکھیے یہ اوور آل آپ کی سوسائٹی کے اندر یہ وہ حالات ہیں, اور یہ جو ہمارے ہاں جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو سیفٹی سٹینڈرڈ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کوئی پرواہ نہیں کرتا. عام آدمی اپنی جان پر اس لیے کھیلنے پہ مجبور ہے کہ اس کے اندر جو اس وقت جس مہنگائی کی چکی میں وہ پس رہا ہے, وہ اپنے لیے روزگار کی تلاش میں ہے. وہ اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ دیہڑی لے کر گھر جائے گا, اس کے بھوکے بچے بیٹھے ہوں گے, اور وہ ان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے کچھ 4 پیسے اکٹھے کرے گا. وہ اکٹھے کر کے ان کے لیے دال روٹی کا بندوبست کرے گا, اور اس کے لیے وہ جو ہے اپنی جان بھی جوکھوں میں ڈالتا ہے. اپنی جان جو ہے اس کے اوپر بھی پرواہ نہیں کرتا. اور اس کے قصوروار وہی سیاستدان, وہی تمام تر سیاسی جماعتیں ہیں جو وہ حکمران ہیں جن کو یہ خیال نہیں آتا اگر ان کے گھر میں کھانے کو پیسے ہوں اور ان کے پاس یہ چوائس ہو کہ وہ جان اپنے کھیلے بغیر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس سے انکار کر دیں گے, وہ یہ کام نہیں کریں گے. یا دوسری صورت میں ان میں اتنی عقل بھی پیدا ہو جائے گی, اگر ان کی معاشی حالت اس قابل ہوگی, وہ دگرگو نہیں ہوگی اور ان کے پاس یہ چوائس ہوگی, تو ان کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی سیفٹی پریکاشنز لینا ضروری ہے. شہزاد صاحب کہ عوام کی ہم بات کرتے ہیں, یہ کون عوام ہے؟ یہ کون عوام ہے؟ یہ وہ عوام ہے جو کہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. یہ سوسائڈ ریشو جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے. مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے, منشور کچھ سیاسی جماعتوں کے پاس ہے ہی نہیں. عوام کے پاس کیا بیچیں, کیا دیں عوام کو؟ عوام جلسوں میں جانے کو تیار نہیں ہے. ہم فوٹیج دیکھ رہے ہیں کس طرح سے زبردستی بچوں کو لے جایا جا رہا ہے, اساتذہ کو لے جایا جا رہا ہے, اور حاضریاں لگ رہی ہیں. شہزاد صاحب, یہ طریقہ اس طرح سے عوام کی خدمت کی جائے گی؟ آپ جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نوشاد صاحب کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے, زبردستی نہیں. یہ سب رضامندی سے لوگ آئے تھے جلسے جلوس میں, اور جوک در جوک جو ہیں وہ لوگ آتے ہیں اور شرکت پر. چھٹیاں تک اناؤنس نہیں کی جاتی. نوشاد صاحب نے آج تک نہیں اس بات کو کلیئر کیا. وہ 2 بچے ہیں اس کے, 2 اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ابھی تک کی اطلاعات ہے. اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اس کی شادی کو. جہانگیر ترین صاحب, اللہ نے ان کو بہت رزق دیا ہے, وہ اگر 15-20-50 لاکھ روپیہ اس کے گھر پہنچا دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی زیادہ فرق پڑنے لگا ہے.
جہاز کی ایک سواری کا کرایہ ہی اگر ان کو مل جائے جو پرائیویٹ جیٹ میں وہ بٹھائیں گے, انہیں کفالت کرنی چاہیے شہزاد صاحب عمر بھر کے لیے, نکال کے اس بندے کو دے دیں, بالکل ان کی ان کو مہربانی کفالت کرنی چاہیے شہزاد صاحب عمر بھر کے لیے ان بچوں کی. شہزاد صاحب, نوشاد صاحب آپ کا میں نے پوائنٹ کہا کلیئر ہے. انہیں جہانگیر ترین صاحب کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ کفالت کرنی چاہیے. کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بے شک بے شک. ٹھیک, ہم ذرا تھوڑی سی بھارت کی بات بھی کر لیں, جو بھارت کا مکروہ چہرہ ہے جو سامنے آیا ہے. شہزاد صاحب, نوشاد صاحب, آپ لوگوں کی بحث ہم ضرور کنٹینیو کریں گے, لیکن ہمارے ساتھ سابق سفیر ہے رفعت مسعود صاحبہ. بہت شکریہ رفعت صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. ٹیلنٹ نیوز کو آپ نے اپنا ٹائم دیا, ہمارا پاکستان کو آپ نے اپنا ٹائم دیا. کیا کہیں گی, بھارت کا مکروہ چہرہ ہے کینیڈا, امریکہ, پاکستان میں. اس سے پہلے کلبھوشن یادو ابھی تو اس سٹوری کو کلیئر نہیں کر سکا تھا انڈیا, اور اب اس طرح سے شاہد لطیف کے قاتل. جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. ہمیں بالکل حیرت نہیں ہونی چاہیے. بھارت کا یہ ایجنڈا ہے, بہت پرانا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بھارت نے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں. جی پہلی بار نہیں ہے کہ بھارت نے دہشت گردی پاکستان کے اندر کی ہے. البتہ ایک چیز جو سامنے آئی ہے کہ اس پرٹیکولر یہ جو کیس ہے جو ابھی فارن سیکرٹری صاحب نے جب اپنی پریس بریفنگ میں بتایا, اس کے کچھ محرکات ایسے ہیں کہ کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں جب پچھلے کچھ ماہ پہلے بھارت نے اس طرح اسیسینیشن اٹیمپٹس کیے تو یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے نکال دیا, ایک سمجھے ایک نیا موڈس آپرینڈائی ہے جو کہ مودی سرکار نے شروع کیا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ شروع کر لیں ملک کے اندر. کینیڈا میں انہوں نے کیا, آپ کو یاد ہے تو کینیڈین پرائم منسٹر ٹروڈو نے جو ہے نا اس بات کو ایکسپوز کیا تھا یو این میں بھی, پھر امریکہ میں بھی انہوں نے کیا. وہ تو فیلڈ اٹیمپٹ تھا امریکہ میں. تو اب جو ہے نا یہ بھارت شہر میں آیا ہوا ہے. ہمارے معصوم شہریوں کو 2 کو تو قتل کر لیا, اور جیسے سیکرٹری صاحب نے کہا کہ اور کے بھی ان کو اندیشے ہیں کہ یہ کام کرے گا. میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس کو ہمیں ابھی فوراً اپنی سفارتی اور پولیٹیکل مشینری کو ایکشن میں لانا چاہیے تاکہ یہ آگے بات نہ بڑھے. بہت خطرے کی بات ہے. ہمیں اس چیز کا بالکل یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھارت اب خاموش ہو جائے گا. بھارت ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کرے گا کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ پہنچے, اس خطے کی سالمیت کو خطرہ پہنچے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً جو ہے نا اس موضوع کو اعلیٰ سطح پہ دے دیں. ٹھیک, بہت شکریہ. رفعت مسعود صاحبہ سابق سفیر ہمارے ساتھ تھی. ہمارا پاکستان کو آپ نے اپنا خصوص دیا, آپ کا بہت شکریہ. شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. نوشاد صاحب آپ کا بھی شکریہ. فیصل شکیل صاحب, وقاص ابریز صاحب, آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.